پروردگارا میں مصیبت میں ہوں، میری مصیبت دور کر دے، میں اس کی مصیبت دور کر دوں۔ اب تو وہ وقت آنے چلا ہے اور ہم اور آپ اپنے گھر کو چلے جائیں گے، گویا کہ جلسے سے نہیں، پروردگار عالم کی اس ندا کو چھوڑ کر اس وقت گھر کو جا رہے ہوں گے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آواز فرشتوں کے ذریعے لگاتا ہے کہ آؤ، میں تمہیں بخشنے کے لیے آیا ہوں، میں تمہارے سوالوں کا جواب دینے آیا ہوں اور تمہیں میں عطا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس وقت ہم اور آپ اگر کچھ دیر صبر اور بھی کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ وقت ہماری پوری رات کی بیداری کامیاب ہو جائے گی، اور انشاءاللہ میں بھی مختصر انداز میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اسی کی مناسبت سے بڑی ہی شرح و بسط کے ساتھ نہیں بلکہ بڑے ہی کم وقت میں اور بڑے ہی مختصر انداز میں بیان کی کوشش کروں گا۔ اور سب سے پہلے جو میں نے بتلا دیا، کچھ دیر اور بیٹھ جائیں تو یہ انشاءاللہ اس کا ثمرہ، اس کا ثواب، اس کی نیکی نہ میں دے سکتا ہوں، نہ مدرسہ کے انتظامیہ دے سکتے ہیں، نہ یہاں کی کمیٹی دے سکتی ہے۔ یہ ثواب، یہ نیکی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ صرف ہم اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں کس چیز کی طرف ہمیں اور آپ کو اشارہ کیا اور کیا بات ہمیں اور آپ کو بتلائی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اے لوگو تلاش کرو، ڈھونڈو، چیز کی طلب میں رہو۔ فیما آتاک اللہ، ان چیزوں میں تلاش کرو جو چیزیں اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے۔ الدار الآخرہ، آخرت کا گھر بنانے کی فکر کرو۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا کے اندر جو نصیب، جو تقدیر، جو تیرے قسمت میں اللہ نے کر دی، وہ تمام چیزوں کو بھی نہ بھلاؤ۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور اسی طرح سے احسان کرو، اسی طرح سے اچھائی طلب کرو، اسی طرح سے بھلائیاں کرو جس طرح تیری رب نے، اللہ رب العالمین نے تمہاری طرف احسان کیا، تمہاری طرف بھلائی کی، تمہیں یہ تمام چیزیں نوازا۔ فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے جو چیز ہمیں اور آپ کو دی، دنیا میں اگر کوئی بندہ شمار کرنے کے لیے بیٹھ جائے، اللہ والوں، دنیا کا سارا درخت ختم ہو جائے گا۔ دنیا کے اندر ایک حصہ زمین ہے، 3 حصہ پانی ہے، یہ تمام کی پانیوں کو اگر سیاہی بنا لیا جائے، اللہ رب العالمین نے جو چیز ہمیں اور آپ کو دی، اگر ان چیزوں کو شمار کرنے کے لیے کوئی بیٹھے، یہ ساری چیزیں ختم، انسانوں کی زندگیاں ختم ہو جائے، لیکن اللہ رب العالمین کی تمام چیزیں دی ہوئی کبھی ختم ہو نہیں سکتی۔ جتنی چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے دی، یہ سب اللہ رب العالمین کا احسان و کرم ہے۔ زندگی بھی انسانوں کو اللہ نے دی، جوانی دی، طاقت دی، جسم کے اندر روح باقی رکھی، توانائی دی، یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی نعمت، اللہ رب العالمین کا احسان ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، او لوگو، جو چیزیں میں نے تم کو دی، آج تیرے اندر زندگی باقی ہے، روح باقی ہے، طاقت باقی ہے، مہلت باقی ہے، یہ تمام چیزوں کو میری کام کی لگاؤ۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتاک اللہ الدار الآخرہ،
آج اگر تو نے آخرت کی زندگی بنانے کی فکر نہ کی، آخرت کی بارے میں فکر نہ کی، اللہ والو اتنا تمہیں پھر پچھتانا پڑے گا، اتنا افسوس کرو گے جب قبر میں آواز لگاؤ گے الہی مجھے ایک دفعہ اور دنیا کی طرف بھیج، میں جتنی دولت میری رکھی ہے، میں نے جتنی کوتاہیاں کر کے آیا، میں نے جتنا وقت نیند میں گزاری، میں نے جتنے وقت برباد کر کے آئے، جتنے یاری میں دوستی میں نے برباد کی، الہی سارا وقت نیکیوں میں لگا کے آؤں گا۔ آواز آئے گی وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر پھر لوٹا دیا جائے وہی بھول بھلائیے میں یہ بندہ پھنسے گا جس طرح سے دنیا میں جانے کے بعد عالم ارواح کی بات انہیں یاد نہیں رہی، غفلتوں میں زندگی جیسے بسر کی ویسے ہی بسر کرے گا، پھر بھلا دے گا اس کو، اور یہ چیز نہیں سوچے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو مہلت دی، یہ زندگی عطا کی، یہ ہمیں اور آپ کو اتنا بڑا کرم کیا کہ ان لوگوں کے بارے میں ذرا سوچے جو قبر میں پڑے ہوئے آج۔ کیا وہ لوگ جو قبر میں چلے گئے آج پھر دوبارہ دنیا کے اندر آ سکتا ہے؟ کیا قبر میں جانے کے بعد پھر اس کے اعمال باقی ہیں، نماز بھی اور تمام چیزوں کے ثواب اسے ملیں گے؟ یہ جو مہلت عطا کی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، اللہ رب العالمین نے تمہیں 5 چیز ایسی عطا کی جو چیز تم غنیمت جان لو، جن چیزوں کے بارے میں خیال رکھ لو، جن چیزوں کو اگر تم کام میں لے آؤ پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے، تمہیں کامیابی ملے گی۔ اگر وہ تمام 5 چیزیں تم نے ایسی برباد کر ڈالی، ایسی تم نے ان چیزوں کو دنیا میں لگا ڈالے اور ان چیزوں کا خیال نہ کیا، ان 5 چیزوں کی بعد پھر 5 چیزیں، 5 حالتیں تیری اندر آئے گی، جو حالت میں تم اللہ کو اس قدر یاد نہیں کر سکتے جس قدر کی 5 چیزیں اللہ نے دی، اس میں تم اللہ رب العالمین کو یاد کر لو گے۔ وہ کائنات کا رب ہے، انہوں نے جوانی دی، دولت مندی دی، مال سے تمہیں نوازا، پھر اللہ رب العالمین نے وقت بھی دیے، صحت یابی بھی دی، اور ان صحت یابیوں میں مزید یہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرصت کی ایام بھی ہمیں اور آپ کو نصیب فرما دیے۔ اللہ والوں کتنے وہ لوگ ہوں گے جو رات کی نیند بھی جسے نصیب نہیں، اپنے مالکوں کی غلام بن کے کام کر رہے ہوں گے، سونا نصیب نہیں، چین نصیب نہیں، آرام نصیب نہیں، یہ جو ہمیں اور آپ کو فرصت ملی دن میں کام کر لیا کرتا ہے، رات اپنی ہو جاتی ہے، بندہ سو کے گزارے، اللہ کے لیے تلاوتی قرآن کریم میں گزارے یا اللہ کو یاد کرتے ہوئے گزارے، یا بندہ پھر دنیا داری میں لگ کر موبائلوں میں گزارے، یہ زندگی ہماری اور آپ کی گزر جائے گی۔ فرمایا صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے اور عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ انسانوں کی زندگی اسی طرح صبح آئی شام آئی، وقت ختم ہوتی چلی گئی۔ فرمایا شبابت قبل حرم کی، اپنی جوانی غنیمت جانو، جوانی کو کام میں لے آؤ، بڑھاپا جانے سے پہلے۔
قبل اس کے کہ تیرے پاس وہ کمزوری آ جائے گی جب تم مسجدوں میں جا نہیں سکتے، مجلسوں میں جا نہیں سکتے۔ اللہ والو اور میرے دوستو اور ماں بہنوں اور مائی جو ابھی اٹھ کے گھر کی طرف چلے، ذرا سن تو لو، کتنے وہ لوگ ہوں گے جو آج اپنے گھروں میں یوں ہی مجبور پڑے ہوں گے، پیروں میں آنے کی طاقت موجود نہیں۔ آج جب ہمیں طاقت ملی ہے، ہمیں جوانی ملی، برباد کر دیے، کتنے لوگ گھر چلے گئے، وہ جا کر اپنے کمبلوں کے نیچے موبائلوں میں مشغول ہو کر رات آدھی گزار دیا کرے گا، برباد کر دیا کرے گا، لیکن اللہ رب العالمین کی بات میں برداشت نہیں ہوتی۔ شبابک جو فرمایا کہ اگر اس کے اندر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنا وقت گزارتا ہے، اور عبادت تمام ان کاموں کو، ان باتوں کو کہا جاتا ہے جسے پروردگار عالم نے پسند فرمایا۔ عبادت صرف نماز ہی نہیں، روزے ہی نہیں، زکوٰۃ و خیرات ہی نہیں، میں جتنی چیزیں ربی کریم نے پسند فرما لی یہ میرا کام ہے، میری قریبی کا ذریعہ ہے، وہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت شمار فرما دی ہے۔ یہی چیزیں بندہ کل قیامت میں کہا کرے گا، لو کنا نسمع او ناقل ما کنا فی اصحاب السعیر، اے کاش ہم سن لیے ہوتے، ہم عقل سے کام لیے ہوتے، آج جہنمیوں میں سینہ بن گئے ہوتے۔ حدیث سبا کے اندر جن میں 7 قسم کے لوگوں کا عرش الہی کے سائے میں جگہ ملنا نصیب ہونے والا ہے، ان 7 لوگوں میں سے، 7 گروہوں میں سے ایک جماعت وہ ابھی بتلایا جن کی بارے فرمایا وَشَبَابَكْ، تیری جوانی وہ آئے گی جس بندے نے اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنی جوانی لگائی، دن میں بھی کام کیا کرتا ہے، اپنی زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ کی رٹ لگایا کرتا ہے، کھیت میں کام کرے، کھلیہان میں لگا ہو، گھروں میں لگا ہو، دکان میں بیٹھا ہو، جس جگہ بھی بیٹھا ہو، اپنے ربی کریم کو یاد کیا کرتا ہے۔ فرمایا کہ وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی عبادت میں گزاری، کل قیامت میں جب سارے لوگ میدان محشر میں پریشان ہوں گے، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، میرا فلاں مہمان بندے کو بلا کر میرے عرش کے سائے میں جگہ دے دو، میرا مہمان بنا دو، اس لیے کہ اپنی جوانی کو دیوانی میں برباد نہیں کیا، میری عبادت میں اس بندے نے اپنی جوانی لگائے۔ جوانی کے بعد ایک وقت آنے والا ہے جو کمزوری کا وقت ہوگا، لاغر اور نحیفی کا وقت آئے گا، اور دھیرے دھیرے پھر وہ وقت ایسا آئے گا کہ تمہیں دنیا سے لے جانے والا، یہ دنیا سے رخصتی ملے گی۔ اس لیے کسی نے یوں کہہ دیا کہ یہ دنیا عجب سرائے فانی دیکھی، ہر شے یہاں کی آنی جانی دیکھی، جو جا کے نہ آئے وہ بڑھاپا دیکھا، اور جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ جب کمزوری کا وقت آ جاتا ہے بندہ فری کہتا ہے لیت الشباب یعود، اے کاش جوانی ایک دفعہ لوٹ آتی۔
الہی ایک دفعہ جوانی دے دے. یہ جوانی بڑی قیمت والی ہوا کرتی ہے جب بندے کے اندر ساری چیزیں موجود ہے، طاقت بھی موجود ہے، آدمی ہوش و حواس میں بھی اللہ کو یاد کیا کرتا ہے. وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں آنے لگے. اور مولانا مجھے تو تکلیف اس بات کی ہے میرے پاس وقت ہی موجود نہیں، میں تو ظہر میں جا نہیں سکتا، عصر میں جا نہیں سکتا، مغرب کی نماز میں مجھے فرصت نہیں ملتی، رات دیر تک حساب و کتاب میں لگا بیٹھا ہوتا ہوں، فجر میں مجھے نیند بڑی آتی ہے، میرے پاس فرصت نہیں. جب اللہ نے مجھے فرصت دے دے گا پھر میں نماز پڑھنے لگوں، پھر میں اللہ کے لیے نئے کام کرنے لگوں. اللہ والوں کتنے وہ لوگ ہیں جسے آج دنیا میں رہنے کے باوجود فرصت نہیں ملتی. اور فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں